سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ اللحد کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات معاذ کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی سورت کا نام سورۃ اللحد ہے، سورۃ المسد ہے، اور اس کو سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ پاک مکیہ ہے۔ ایک ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہے۔ اس سورت کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں صرف 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 77 یا 81 آیتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 810 یا 770 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت فرمائی جاتی ہے، اور اگر اس کی تلاوت ہو لی جائے تو 77 نیکیاں یا 81 نیکیاں ملیں، اور اگر اس کے معنی اور مطالب کو سیکھ لیا جائے تو ہر آیت کا مطلب سیکھنے پر ثواب 1000 رکعات نفل سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔ آدمی تھا، قلاش ہو گیا، فقیر ہو گیا، غریب، دولت کی آمد بند ہو گئی، اور کیا ہوا؟ بدر کا موقع تھا، یہ بیمار بھی ہو گیا۔ بدر میں سب گئے، مگر اتنی دشمنی کے باوجود یہ بدر میں اپنے کافروں کے لشکر کے ساتھ نہیں گیا۔ اس نے پیسہ دے کر کے، کسی پہ قرضہ تھا، کہ اللہ قرضہ نہ دینا، تم میرے بدلے میں چلے جاؤ، اس کو بھیج دیا۔ بدر سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ عطا کیا۔ یہ جو چاہتا تھا اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائیں، مگر یہ انتظار کر رہا تھا کہ بدر میں ہمارا لشکر گیا ہے، دیکھیے مسلمانوں کو مٹا کے آئے گا۔ یہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آیا کہاں؟ حضرت ابو الفضل کے وہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس کے بھائی تھے، ان کے گھر پہ آیا، اور وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زمزم کے ساقی تھے، یعنی زمزم حاجیوں کو پلانے کی ذمہ داری کا عہدہ تھا، ایک منصب تھا۔ یہ منصب کسے حاصل تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس۔ تو پہلے زمزم کیسے پلایا جاتا تھا؟ آج کل تو اللہ کی مہربانی، ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں وہ وہاں ہے۔ زمزم کے گلاس اگرچہ پلاسٹک کے ہیں، مگر وہ پلاسٹک بھی بڑی قیمتی ہے، اور کتنی فراوانی کے ساتھ ہیں، اور ہر جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف نظیفہ، یعنی یہ یوز کیا ہوا نہیں ہے، دوسری طرف لکھا ہوا مستعملہ، یہ یوز کیا ہوا ہے۔ یہ گلاس جو استعمال کیا ہوا نہیں، اس سے پانی پیجئے،
دوسرا کھانا جو استعمال کیا ہو اس میں اٹھا کے رکھ دیجئے. 2 قطرے بھی اگر وہاں گرا، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے پوچھا لیے ہوئے، کھٹ سے اس نے پوچھا لگایا. ہر 2 در کے بعد زمزم موجود ہیں، اس کے تلاجے رکھے ہوئے ہیں، مبرد و غیر مبرد. ٹھنڈا پینا ہو تو ٹھنڈا بھی موجود ہے، سادہ پینا ہو تو سادہ بھی موجود ہے. لیکن اس زمانے میں یہ زمزم پلانے کا جو ذمہ داری اور عہدہ اور منصب تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو حاصل تھا. تو اس زمانے میں کیسے پلایا جاتا تھا؟ پیالے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیالے بنتے تھے، ان پیالوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو یہ پیالے کے لیے کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ ان کا غلام تھا، حضرت عباس کے غلام تھے، ان کا نام تھا ابو رافع. وہ یہ چھوٹے چھوٹے پیالے، چھوٹے پیالے بنا رہے تھے. اور ابو لہب بھی آ گیا وہیں، وہ پیالے بنا رہے تھے. اتنی دیر میں بدر کے میدان سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور ابو لہب انتظار میں تھا کہ سارا کام مسلمانوں کا ہو چکا ہوگا، ہمارا لشکر جے جے کار کرتا ہوا واپس ہو رہا ہوگا. اور وہ چیخ رہا، انہوں نے کہا کیا خبر، جلدی سناؤ. انہوں نے کہا سب مارے گئے، سب مارے گئے. ارے کیا ہوا بتاؤ؟ کا ارادہ یہ تھا ہم ان کو ماریں گے بھی، ان کو قید بھی کر لیں گے، مگر ہم نے دیکھا کہ عین موقع پر گھوڑوں پر سوار، سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے، زرد امامے باندھے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ہم تو کچھ نہ کر پائے، ہم ہی کو انہوں نے باندھا بھی، قید بھی کیا، بڑے بڑے مارے گئے، بڑے بڑے گرفتار ہوئے. تو ابو رافع کہنے لگے میں تو بنا رہا تھا پیالے، میں نے کہا کہ ہاں وہ فرشتے ہوں گے، تو اور جل گیا، وہ فرشتے ہوں گے، وہ جل گیا. اور جلنے کے بعد وہ اٹھا، اس نے ایک میرے جو ہے تماچا مارا، اور پھر مجھے اٹھا کے اس نے پٹک دیا. میں کمزور آدمی تھا، وہ میرے سینے پہ بیٹھ گیا اور مجھے مارنا شروع کیا. تو حضرت عباس کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میرا غلام، میرا شوہر یہ بہت پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ اور تم اس لیے شیر بنے ہوئے ہو، اس غلام کو مار رہے ہو، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے. اور ایک انہوں نے اٹھایا ایک عصا اور اس کے سر پہ دے مارا ابو لہب کے، اور زخمی ہو گیا اور لنگڑاتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا منہ لٹکائے ہوئے. یعنی غزوہ بدر میں شکست کی خبر اس نے سن لی. ایسا صدمہ اس کے دماغ کے اوپر طاری ہوا، اس کے 7 دن کے بعد مر گیا. ایسا صدمہ تھا. دنیا میں اللہ نے دکھا دیا، اس کی تدبیریں برباد ہو گئیں اور یہ خود بھی مٹ گیا. اور کیسے مرا، بڑی عبرتناک موت. یہ خدا نے دکھایا نبی سے دشمنی رکھنے والے اسی طرح برباد ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیسے برباد ہوا؟ اس کو ایک بیماری لگ گئی، اس کا نام تھا عادثہ. یہ ایسی بیماری تھی عرب میں، لوگ اس کو چھوت کی بیماری کہتے تھے، اور کوئی قریب نہیں جاتا تھا. جیسے کرونا، اللہ حفاظت فرمائے. سگے رشتہ دار، بیوی، بچے، کوئی قریب نہیں آ رہا. مر جانے کے بعد لوگ لاش کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، جلانے کے لیے تیار نہیں. ابو لہب کا یہ سب کیا ہے؟ ابو لہب کا معاملہ اسی طرح کا تھا. اس کو جب یہ بیماری لگی تو اس کی بیوی اس کے قریب نہیں آئی، اس کی اولاد اس کے قریب نہیں آئی، اس کی شکل بگڑ گئی. وہ کتے کی طرح چیختا تھا، بھوکا اور پیاسا، کوئی پانی کے قطرے ٹپکانے والا نصیب نہیں. اس حالت میں 7 دن وہ مبتلا رہا، اور 7 دن کے بعد مر گیا. لیکن مرنے کے بعد بھی جیسے کورونا کے مرنے والے کے قریب لوگ نہیں آتے تھے، ایسے ہی ابو لہب کے قریب لوگ نہیں گئے کہ اس کا آخری کریا کرم کر دیا جائے. کوئی قریب نہیں جا رہا، سگے بیٹے بھی نہیں جا رہے، اپنے بھی نہیں جا رہے، تو باہر والے کیسے جائیں گے؟
لوگوں نے بڑا تانا دیا، تعفن پیدا ہونے لگا، بدبو آنے لگی، یہ سب خدا دکھا رہا ہے نبی سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنے پہلے خبر دی تھی، اور وہ خبر مسلمانوں نے دیکھ لی، کیسے اللہ نے ابو لہب کو برباد کیا۔ جب وہ مر گیا اور لاش بدبو دینے لگی اور تعفن پیدا ہو گیا، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا، لوگوں نے تانے دیے تمہارا باپ تھا، تو اب اس نے کیا کیا، تو ان کے بیٹوں نے باقاعدہ کرائے پر پیسے لے کر کے حبشی کالے مزدوروں کو لیا، حبشی کو، ان کو پیسے دیے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا اور بانس کی کھپاچ سے، جن سے نالی نہیں صاف کرتے ہیں لوگ، بانس کی کھپاچ سے اس کی لاش کو دھکا دیا اور اوپر سے اینٹ اور پتھر دور دور سے مار کر کے اس گڑھے کو بند کر دیا۔ یہ انجام ہوا کس کا؟ ابو لہب کا۔ کتنے پہلے خدا نے بتایا، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ جب اس کو یہ دھمکی دی، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو کیا کہنے لگا؟ میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، میں فدیہ دے کر کے، اپنا مال دے کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی۔ مال کا مطلب وہ مال جو باپ دادا سے وراثت میں ملا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ ما کسب کا مطلب جو خود اس نے ذاتی ہنر سے تجارت اور کاروبار کر کے کمایا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ مال کیا ہوا؟ قلاش ہو گیا، مفلس ہو گیا، غریبی مسلط ہو گئی، فاقے ہونے لگے اسی دنیا کے اندر، یہ ہوا، تو مال بھی کام نہیں آیا۔ ما کسب کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، کسب سے مراد ہے اولاد۔ کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین کمائی وہ ہے، کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھائے، خود کما کے کھائے۔ پھر آپ نے فرمایا اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، یعنی اولاد کا کمایا ہوا کھانا بھی گویا کہ اپنا ہی کمایا ہوا کھانا ہے۔ لہذا کسب سے مراد اس کی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ چنانچہ عتیبہ جو اس کا بیٹا تھا، وہ تو ابو لہب کے سامنے ہی کیا ہوا تھا؟ مر گیا۔ کیسے؟ نبی کی بد دعا لگی اور شیر نے اس کو پھاڑ دیا۔ دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دی تھی، اس کا نام تھا عتبہ، مگر طلاق اس نے ضرور دی مگر گستاخی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو لہب۔ یہ بھی کام نہیں آیا، بیٹا مسلمان ہو گیا مگر پھر بھی اپنے باپ کے کام نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کب مسلمان ہوئے؟ ابو لہب کے ایک بیٹے، دو بیٹے تھے، تین بیٹے تھے، ایک عتیبہ، ایک عتبہ، ایک معتب۔ عتیبہ اور معتب۔ عتیبہ نے گستاخی کی تھی، طلاق بھی دی، گستاخی بھی کی تھی، اسی کو آپ نے بد دعا دی تھی، اسی کو شیر نے پھاڑ دیا۔ عتبہ اور معتب، ان دونوں کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور کب مسلمان ہوئے یہ؟ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی مکے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے چچا سے کہا، یہ فکر ہے اللہ کے نبی کو حضرت عباس سے، تمہارے بھتیجے نہیں دکھ رہے۔ بھتیجے کا مطلب ابو لہب کے بیٹے نہیں دکھ رہے، کہاں ہیں؟ کہا وہ تو بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا تلاش کر کے لاؤ۔ یہ رشتہ دار ہیں نبی کے، باپ ایسا تھا تو کیا ہوا؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو حضرت عباس تلاش کرتے ہوئے کہاں سے لائے پتہ ہے؟ عرفات کے میدان سے۔ اور آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا تو ابو لہب کے یہ دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام معتب۔ اور عتیبہ اس نے گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ ایک بیٹی بھی تھی
ابو لہب کی ان کا نام تھا حضرت درہ. درہ ایک تو کوڑے کو کہتے ہیں عربی میں، دوسرے درتن کہتے ہیں موتی کو. اس سے پہلے بھی نام بتا چکے ہیں پچھلے درس میں. درہ کس کا نام تھا؟ حضرت ام سلمہ کی بیٹی کا، جن کو اللہ کے نبی نے پالا. اور ابو لہب کی بیٹی کا نام بھی درہ تھا. انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور انہوں نے مکے سے مدینے ہجرت بھی کی. جب یہ ہجرت کر کے گئی تو کچھ عورتوں نے کہا ارے یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، یہ ابو لہب کی بیٹی، اسی کا باپ تھا جس کے بارے میں قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، یہ اسی کی بیٹی ہے، کیا فائدہ اس کے اسلام لانے سے؟ لوگ تانے دیتے نا. تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسے کہہ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فکر نہ کرو. اور آپ نے نماز کے بعد منبر پر تشریف لے جا کر کے فرمایا خبردار کوئی میرے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے. حضور رشتہ دار کہہ رہے ہیں، کیسے رشتہ دار کی بیٹی ہے یہ؟ کیوں؟ یہ اسلام لے آئی. اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ اپنی جانب کو، اپنے پہلو کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجئے، چاہے وہ دور کے ہوں چاہے قریب کے ہوں. اور جو آپ کے قریب کے ہیں لیکن جو ایمان نہیں لائے، وہ قریب ہونے کے باوجود آپ کے قریب نہیں ہیں بلکہ وہ آپ سے دور ہے. ابو لہب دور ہے مگر ابو لہب کی بیٹی آپ کے قریب ہے. ابو لہب دور ہے مگر عتبہ اور ماتب قریب ہیں. ابو جہل دور ہے مگر ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ آپ سے قریب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی. یہ پہلے قرآن کہہ رہا ہے. کئے سال پہلے؟ 12 سال پہلے. اور 12 سال کے بعد دنیا نے دیکھا ابو لہب کا عبرتناک انجام، اور دنیا نے دیکھا ابو لہب کی مال کی بربادی اور ابو لہب کے بیٹے کا شیر کو پھاڑ کھانا. یہ دنیا نے انجام دیکھ لیا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے یہ آخری تھوڑی سزا ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. کیا ہے آخرت کا عذاب؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ داخل ہوگا. کون؟ ابو لہب. نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، شعلہ زن آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، بڑی زبردست آگ میں. جہنم کی آگ تو زبردست ہے، اس آگ میں ابو لہب کو داخل کیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے تو دنیا میں ہوا. ان قریب کا مطلب قیامت کے دن نہیں، مرتے ہی جہنم میں داخل ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی سزا مرتے ہی مکمل شروع ہو جاتی ہے، ان میں سے ابو لہب بھی ہے. سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب بہت جلدی مرتے ہی شعلہ زن آگ میں داخل ہو. کیوں؟ اس نے آگ کے ذریعے سے نبی کا دل جلایا تھا تو اللہ اس کو جلائے گا، آگ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اکیلا نہیں، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی شعلہ زن آگ میں داخل ہوگی. کیوں؟ جو شوہر کرتا تھا بیوی بھی وہی کرتی تھی. شوہر بھی ستاتا تھا اور بیوی یعنی چچی بھی ستاتی تھی. آپ کے راستے میں وہ کانٹے لا کر کے بچھا دیا کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شوہر بھی داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، کون بیوی؟ جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی تھی، یعنی مالدار گھرانے کی عورت تھی مگر خست اور بخل کا عالم یہ تھا، اپنے راشن کے لیے جلانے کے لیے باقاعدہ وہ لکڑیاں جنگل سے اٹھا کر کے لاتی تھی. انجام اس کا کیا ہوا؟ ابو لہب کا انجام دیکھا، اس کے بیٹے کا انجام دیکھا، اب اس کی بیوی کا انجام سنیے. اسی دنیا میں فقیر ہو گئی، قلاش ہو گئی، یہاں تک کہ بازار سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانا پڑتی تھی. ایک روز لکڑی کاٹ کے لا رہی تھی، اور صدمہ بھی مال کی تباہی کا، شوہر کی موت کا، بیٹے کی موت کا، مقصد میں ناکامی کا. اور سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو ترقی مل رہی، دین اسلام پھیل رہا ہے، دل جل رہا ہے اندر سے. اور جو لوگ لکڑی وغیرہ بوجھ ووجھ لاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھنسا لیتے ہیں رسی گلے میں، لپیٹ لیتے ہیں.
تو وہ سستانے کے لیے ایک پتھر پہ بیٹھی اور فرشتے نے پیچھے سے اس کو کھینچا اور بوجھ پیچھے پلٹ گیا اور وہ رسی گلے میں پھنس گئی اور تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ یہ دنیا میں انجام ہوا کس کا؟ ابو لہب کی بیوی کا، اور ابو لہب کا انجام، اس کے بیٹے کا انجام۔ اللہ فرماتا حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی تھی۔ لکڑیاں اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب یہ لکڑیاں کانٹوں والی لاتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ ایک لکڑیاں اٹھانے کا مطلب اور ہے۔ لکڑیاں اٹھانے والا کسے کہتے ہیں؟ محاورہ ہے عرب کا، یعنی چغلی کرنے والا۔ چغلی کرنے والا یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات جو ادھر کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ لکڑیاں لانے والا ہے۔ یعنی کیوں؟ ادھر کی دونوں کے اندر لڑائی، ایک آگ ہے اور اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے اس آگ کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں مشائم بنمیم، یعنی ایسا آدمی چغلی کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چغلی کرنے والا، چغلی کرنے والی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، ساری خلقت پریشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کے میدان میں نکلے، کاہے کے لیے؟ بارش کے لیے۔ کیا کریں؟ دعا کریں۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ایک پیغمبر دعا، ایک پیغمبر آمین کہہ رہا ہے، اور کتنے اللہ والے ہوں گے، انبیاء کے اولاد ہیں یہ، لیکن پانی برسا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی، اے اللہ پریشان بھی ہیں تیرے بندے اور دعا بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی بارش کی ضرورت بھی ہے، اے مالک رحم فرما۔ آپ نے دعا نہیں قبول فرمائی۔ اے اللہ کون سا گناہ ہے بتا دیجئے، ہم توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اس مجمع میں ایک چغلی کرنے والا موجود ہے، ایک چغل خور موجود ہے، ایک نمام موجود ہے۔ اس کے موجود ہوتے ہوئے نبی کی دعا بھی قبول نہیں، نبی کے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں۔ آئین بارش کے موقع پر اتنی بڑی خلقت کی دعا، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگی جانے والی دعا بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس سے معلوم یہ چغلی کرنا یہ کتنا ثواب کا، کہے گا ثواب کا نا، تو کیا بتا رہے ہو، کاہے کا ہے؟ گناہ کا کام ہے، اتنا منحوس عمل ہے، کسی کی دعا قبول نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر مناجات کی، اے اللہ پتہ نہیں وہ کون ہے چغل خور، معلوم ہو جائے تو اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ باقی لوگ تو زحمت سے بچ جائیں۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ موسیٰ چغل خوری اتنی عیب کا کام ہے، ایک کی بات دوسرے سے کہنا، اسی کو تو چغلی کہتے ہیں۔ ہم جس سے منع کرتے ہیں وہی کام ہم کریں، جس سے ہم منع کرتے ہیں اور وہی کام ہم کریں کہ فلاں آدمی چغل خور ہے۔ لہذا جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو دعا مانگی، بھائی اس نے بھی توبہ کر لی، سب نے توبہ کر لی، مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں، اللہ سے رابطہ صحیح کر لیا اور دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے لگی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میان دکش چوں آتش است، یعنی عداوت اور لڑائی، میان دکش جنگ چوں آشیش است، دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی آگ کی طرح ہے۔ اور چغل خور کے بارے میں کہتے ہیں وہیدم کش، وہ نمام بدبخت ہیدم کشس، اور چغل خوری کرنے والا بد نصیب اس آگ کے اندر لکڑی ڈالنے والا ہے اور بھڑکانے والا ہے تاکہ یہ آگ اور بھڑکے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دونوں صلح کر لیتے ہیں بعد میں، اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدنام ہو جاتا، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو ابو لہب کی عورت کی ایک تو حرکت یہ تھی، نبی کے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی،
اور نبی کو تکلیف پہنچ، دوسری کیا تھی؟ اس کا پیشہ کیا تھا کہ وہ چغلی کیا کرتی. حمالۃ الحطب، حمالۃ لکڑیاں لاد کے لانے والی تھی. مطلب یہ ہے، یا مطلب یہ دنیا میں تو یہ تھا، مرنے کے بعد جہاں ابو لہب ہوگا وہیں اس کی جو یہاں کرتی تھی وہ وہاں بھی کرے گی. یہاں جس طرح لکڑیاں لایا کرتی تھی اور جس طرح یہ چغلی کر کے آگ بھڑکایا کرتی تھی، ایسے اس کے شوہر جہاں پر آگ میں جل رہا ہوگا یہ وہی لکڑیاں لاد کر کے لائے گی، اور لانے کے بعد جہنم کی آگ میں ڈالے گی اور وہ آگ اور بھڑکے گی. آگ میں لکڑیاں، ارے آگ میں لکڑیاں کہاں سے ہوں گی؟ وہ آگ بھی ایسی ہے، وہ لکڑیاں بھی ایسی ہیں جو اس آگ کے اندر بھی لکڑیاں ہو سکتی ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا پتہ ہے؟ کیا کہا؟ کہ تم آگ جلاتے ہو من شجر الاخضر نارا، ہرے درخت سے تم آگ جلاتے ہو. کیسے درخت؟ ہرے درخت. اور ہرا درخت کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے. عرب میں 2 درخت ہوتے ہیں، مرخ اور عفار، بالکل جیسے پانی اس سے ٹپک رہا ہو. عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کی 2 لکڑیاں کاٹ لیتے تھے مسواک کی طرح، اور سفر میں چلے گئے، بیگ میں رکھی ہوئی ہیں. جہاں ضرورت پڑی آگ جلانے کی ان دونوں کو رگڑا اور آگ نکل آئی. پانی ٹپک رہا ہے اور اس میں سے آگ. حالانکہ پانی آگ کا دشمن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو خدا پانی سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ اس آگ کے اندر پیدا ہونے والے درخت کو سلامت کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور اس میں جو کیڑے اور مکوڑے ہیں وہ بھی سلامت رہیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لانے والی تھی، فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی گردن میں مونج کا موٹا رسہ ہوگا. دنیا میں بھی رسہ تھا، لکڑیاں لاتی تھی گلے میں لپیٹ لیتی تھی. جہنم کے اندر بھی رسہ ہوگا، مونج کا رسہ. تو مونج تو جل جائے گی. کہا جب تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کوئی چیز پیدا کرے تو جل جانے کے بعد وہ چیز تو ختم ہو جائے گی، تکلیف کہاں پہنچے گی؟ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنے گنا تیز؟ 70 گنا تیز. تو آدمی جیسے ہی اس میں جلے گا، جیسے ہی ڈالے گا، فوراً تو مر جائے گا. دوسری قرآن نے بات کیا کہی آگ کے بارے میں؟ نار اللہ الموقدہ، بندوں کی جلائی ہوئی نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. فرق دونوں میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہر فرق ہے؟ تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ پہلے جسم جلاتی ہے، کھال جلاتی ہے، اور آخر میں دل پر اٹیک کرتی ہے. اور جب دل پر اٹیک کرتی ہے تو جلا ہوا زندہ نہیں رہتا. دل پر جب تک اثر نہیں ہے، چاہے جتنا جل گیا ہو آدمی، اس کا علاج ہو سکتا ہے. دل پہ اس کے اثرات پہنچے تو پھر زندہ نہیں رہتا. قرآن کہتا ہے دنیا کی آگ دل پر بعد میں اٹیک کرتی ہے. جہنم کی آگ کا پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. جب پہلا حملہ دل پہ ہوگا تو آدمی تو مر جائے گا. اللہ فرماتا مر جائے گا تو تکلیف کہاں ہوگی؟ جہنم میں ڈالا کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ تکلیف کے لیے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں اس کو موت آئے گی نہ آرام سے وہ زندہ رہے گا. پھر اس آگ سے کیا ہوگا؟ کہ پوری کھال جل جائے گی. پھر جلنے کے بعد کلما نضجت جلودہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، جب جب ان کی کھال جلے گی اس کی جگہ پر دوسری نئی کھال ہم چڑھا دیں تاکہ تکلیف پہنچے. قرآن کی اس آیت کو ایک اسکن کے ماہر ڈاکٹر نے جب پڑھا تو اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیا خاص بات ہے؟ کہا قرآن کہہ رہا تکلیف دینے کے لیے ہم اسے کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں. اور آگ اس کی کھال کو جلا دے گی اور پھر نئی کھال بدل دیں گے. تو کہاں نئی کھال جو ہوتی ہے وہ پرانی کھال سے زیادہ نازک ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جلے گی، پھر بدلے گا، اور پھر جلے گی، پھر بدلے گا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا.
لوگ اسلام ایسے قبول کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کو پیسہ دے کے زبردستی اسلام قبول کرایا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں کہیں ہوا نہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایسے ماحول میں بھی جو آدمی کہے ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ پہلے سوچ کے ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے، بیوی الگ، ماں الگ، باپ الگ، جائیداد الگ، مال و جائیداد سب چھین لیا جائے گا، مگر پھر بھی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے جب بتایا جاتا میاں سوچ لیجئے، وہ تو کیا کہتا ہے؟ یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا نا سے، نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں، ہم تو پہلے سے یہ سب سوچے ہوئے ہیں۔ ناسے تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ اب ہمیں سب کچھ قربان کرنے کے بعد جو حقیقت مل گئی ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور سب کچھ قربان کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی گردن میں موٹا رسہ ہوگا۔ کہا یہ تو عرب میں مونج کا رسہ اور اس کا کھجور کا رسہ ہوتا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے جب یہ بھیگتا ہے تو اور موٹا ہوتا ہے اور کس کے چبھن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ کے لیے دیا گیا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ دنیا کے مونج کا رسہ ہو، بلکہ وہاں تو لوہے کا بھی ہوگا اور وہاں تو تانبے کا بھی ہوگا، اور خدا جانے کیسا ہوگا، جس میں زیادہ تکلیف ہو وہی ہوگا۔ اس کی گردن میں مونج کا رسہ کیوں ہوگا؟ ہر چیز کی سزا وہی جو دنیا میں کیا تھا، ہے نا؟ وہاں لکڑیاں ڈالی تھی تو یہاں لکڑیاں ڈالے گی۔ یہ رسہ کیوں ہوگا گلے میں؟ اس کے گردن میں کیا ہوتا ہے؟ جید عربی میں کہتے ہیں ایسی گردن کو جس میں زیور پہنائے جائے، عنق بھی کہتے ہیں گردن کو، اور جید بھی کہتے ہیں۔ یہ عربی ہے، دنیا کی عام زبانوں کی طرح نہیں ہے، بڑا پھیلاؤ ہے اس میں، بڑی وسعت ہے اس میں، ایک میننگ کو ادا کرنے کے لیے 70 لفظ ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس زبان کے اندر نازل فرمایا ہے۔ یہ انٹرنیشنل زبان نہیں، یہ سارے عالم کی زبان، دارین کی زبان، دنیا کی زبان، مرنے کے بعد قبر کی زبان، اور یہ جنت کی بھی یہی زبان، یہ قرآن کی زبان، یہ نبی کی زبان ہے۔ تو عنق کے معنی گردن، اور جید کہتے ہیں اس گردن کو جس میں زیور ہو۔ کہتے ہیں ابو لہب کی گردن میں، ابو لہب کی بیوی کی گردن میں ایک بڑا قیمتی ہار تھا، اور وہ کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اس ہار کو ہم بیچ ڈالیں گے اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہی رہیں گے۔ اللہ اس کے سلے میں کیا دے گا؟ دنیا میں زیور کا ہار تھا، اور اللہ اس کے سلے میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ موٹا لوہے کا، عذاب کا، گردن کے اندر رسہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب آدمی کو جب آدمی کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو کون سا تار اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے؟ رسہ ہی تو ہوتا ہے، تو مستقل وہی پھانسی، مستقل وہی سزا ہوتی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں آدمی جس طرح مرا ہے، خودکشی کی ہے، اسی حالت میں وہی سزا اس کو ملے گی۔ جس آدمی نے زہر کھا کے خودکشی کی وہ بار بار زہر کھائے گا، جس آدمی نے چھلانگ لگا کے خودکشی کی وہ بار بار چھلانگ لگائے گا، جس طرح اس نے اپنے آپ چاقو مارا تھا تو چاقو مارے گا، جس طرح کیا تھا یہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سورہ تبت یدا مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اور وضاحت ہوگی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا دیوبندی اور وہابی مسلک ایک ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہابی غیر مقلدوں کو کہا جاتا ہے۔ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں درخواست میں لکھا تھا، انگریزوں سے درخواست کی تھی، لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں، گالی میرے لیے ہے، میرا نام بدل دیا جائے، بجائے وہابی کہ مجھے محمدی کہا جائے۔ مگر وہ لوگوں کو تو اتنی تمیز نہیں ہے، جو لوگ دوسرے عقیدے کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف، وہ سب وہابی۔ حالانکہ وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہاں رب اللہ
ربانی رب والا، وہاب وہابی، وہاب اللہ ہے، وہابی اللہ والا، یہ کوئی گالی تھوڑی ہے، تو اسے چڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ محمد انیس معرول والے کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ محمد اکرم کے بیٹے محمد حاشر کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد معین اور ان کی اہلیہ دونوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ دونوں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ عرفان کی بہن بیبی صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ظہر کی فرض پہلے پڑھ لیں، بعد میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی سنتیں پہلے والی یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، لہذا ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب نفل چھوڑنے کا عادی بنتا ہے تو سنتیں چھوٹنے لگتی، اور جب سنتیں چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو فرض چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے، ایک سلسلہ ہے، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام ہو، سنتوں کا بھی اہتمام ہو، فرائض کا بھی اہتمام ہو۔ تو فرض کی جو پہلے کی جو ظہر کی سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، آدمی کو چاہے وقت سے پہلے آئے، لیکن اگر وہ وقت سے پہلے نہیں آ سکا، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو فرض پڑھنے کے بعد اس کو ظہر کی سنتیں پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی پہلے والی سنت بھی پڑھے 4 اور بعد والی سنت 2، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اب پہلے کیا پڑھے؟ پہلے 4 پڑھے یا 2؟ اگر پہلے وہ 2 پڑھتا ہے تو 4 جو پہلے والی تھی فرض پڑھنے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، اور 2 پڑھو گے تو اور زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے فرض کا وقت تھا، مجبوری تھی، فرض ادا ہونے کے بعد پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لو چھٹی ہوئی، پھر 2 رکعت سنت پڑھ لو، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو معلوم کرنے کا شوق دل میں پیدا فرما، اور تیرے وہ حکم جو اے اللہ ہمیں معلوم ہو چکے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں اے اللہ ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے مظلوم ہیں ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے دشمن، ملک اور وطن کے دشمن، اے اللہ انسانیت کے جو دشمن ہیں، اے مالک ان کے تمام ناپاک منصوبوں کو اے اللہ ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے۔ اے اللہ اپنے تمام بے سہارا بندوں کے حال پر رحم فرما۔ اے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔